السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قرآن کے جو تاریخی واقعات ہیں اصحاب کہف کے واقعہ کا آخری حصہ شیئر کریں گے۔ اصحاب کہف کا راز فاش ہونا۔ بہرحال اس نے بازار میں ایک دکاندار کو کانا دینے کو کہا۔ دکاندار نے جیسے ہی اسے کانا دیا تو اس شخص نے برسوں پرانا چاندی کا سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ وہ وہاں ہر طرف سے اس کے متعلق شور شرابہ مچ گیا۔ بالآخر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ شدید خوف زدہ تھا کہ اب ظالم بادشاہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی نیک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اس سے پورا قصہ سنا، کس طرح ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بت پرستی کا حکم دیا اور کس طرح یہ نوجوان اپنے دین اور جان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھیوں کے نام پوچھے، جو بالکل وہی تھی جو بادشاہ ٹراجان نے پیتل کے کتبے پر کندہ کرائے تھے۔ بادشاہ یہ سب جان کر بہت خوش ہوا۔ اصحاب کہف کی موت۔ بادشاہ اور عوام نے اصحاب کہف کی بہت عزت اور تعظیم کی۔ بادشاہ خود ان نوجوانوں سے ملاقات کرنے غار میں گیا۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ جل شانہ کی اس خصوصی مدد پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ جل شانہ کی حکمت کے مطابق اصحاب کہف کے غار کے کشادہ حصے میں لیٹ گئے اور اللہ جل شانہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے غار ہی میں ان کی قبریں بنوائی اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کروا دیا۔ رومیوں نے اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ اصحاب کہف کی بیداری کے وقت حالات زمانہ۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کو مری ہوئی زمانہ ہو چکا تھا۔ پوری رومی ریاست بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکی تھی اور ایک نیک بادشاہ تیوڈوسیس ثانی کا دور حکومت تھا۔ اس دور میں لوگ اس اندیشہ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیا قیامت ہوگی، کیا قیامت کے دن اللہ جل شانہ صرف روحوں کو جمع فرمائے گا یا روحوں کے ساتھ جسموں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے پر لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال سلانے کے بعد روح اور جسم کے ساتھ بیدار کر سکتا ہے، وہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن انسانوں کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قیامت کے قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں ہمارے لیے سبق: چاہے حالات کتنی ہی ناموافق کیوں نہ ہو، اہل باطل طاقتور اور اہل حق کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد اور پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقتاً اور مستقلاً مددگار اللہ ہی ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جان اور مال سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اس قصے کے ذریعے مادہ پرستی کا رد کیا ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں اور خود اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ وہ جیسا چاہے کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، جس طرح اس نے اصحاب کہف کو برسوں کے بعد دوبارہ حیات بخشی، اسی طرح وہ ہم سب کو روز قیامت زندہ فرما کر حساب و کتاب فرمائے گا۔ اس لیے ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اصحاب کہف کے قصے کا آخری حصہ تھا۔ آگے ہم ایک نئے واقعے کے ساتھ جو ہوتے ہیں حاضر ہوں گے۔